بات ہے جب امام حسین علیہ السلام سے اجازت لے کے اتنا میں لیا گیا میدان عارضات میں آتے ہیں اور پرچیاں پر لگتا ہے، آواز دیتے ہیں السلام علیکم یا ابا عبداللہ، اے بابا میری خبر لیجیے، تو اسی کا امام حسین جب لاش کو ڈھونڈتے ہیں کسی منظر کشی کا ایک مرثیہ ہے۔ دستے بلا میں گم علی اکبر کی لاش ہے، دستے بلا میں گم علی اکبر کی لاش ہے، فرزند فاطمہ کو پسر کی تلاش ہے، زخمی جگر پہ ناخن غم کی تراش ہے، سنگ علم سے شیشہ دل پاش پاش ہے، سنگ علم سے شیشہ دل پاش پاش ہے، بانو کو غم اہل حرم گار مند ہے، ہائے ہائے پسر کی گھر میں صدائے
یہ شور ہے کیسا
برچھی کی علی کس کے جگر بند دکھائی میدان میں لائنوں نے جادو مچائی اکبر میرے اکبر کی خبر کچھ نہیں آئی اب تک میرے اکبر کی خبر کچھ نہیں آئی مدتر ہوں تسلی ہے اب ہو نہیں سکتی دل روتا ہے بات میں رو نہیں سکتی دل روتا ہے بات میں رو نہیں سکتی جلدی تحفے میں سے نکلتے ہیں کھلے سر کیا کام کسی اور کا بھی خالی اکبر بابا سے کلیجے کو سنبھالا گیا تو کر بیتی ہے جو بیٹے کے لیے مر گئی مادر جیتی ہے کہ بیٹے کے لیے مر گئی مادر یہ کہہ دے کہ دل کو نہیں آرام ہے لوگوں میرے بھی تو بچے کا یہی نام ہے لوگوں میرے بھی تو بچے کا یہی نام ہے لوگوں اہل ہزاروں صدے ولا سيما بقية الله في الأرض
بالحق بسم الله الرحمن الرحيم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما الذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا أصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله الكريم محمد خدا متعال اس مجلس پر اپنی برکات و رحمات نازل فرمائے مد نظر مریض خاص کر رضا بھائی ہیں اور ہمارے عزیز کشمیر میں ان کا ٹرانسپلانٹ ہونے والا ہے زاہد بھائی کے نام سے اور جاوید بھائی کی والدہ بھی مریض تھی اور جو بھی حاضرین میں مریض ہے یا مریض دار ہے خدا متعال سب کو شفائی کامل و عاجل عطا فرمائے امام کا ظہور نزدیک فرمائے ہمیں ان کے عوام انصار کے اندر شریک فرمائے حضرت محمد وآلہ صلوات چنانچہ عزیزان گرامی سلسلہ گفتگو جو ہے وہ آج اپنی آخری منزل میں ہے موضوع کو سمیٹنے کے ساتھ ساتھ ہمیں ان اصحاب حسین علیہ السلام کی وہ شان و منزلت جو ہم عشرے میں بھی کامل نہیں کر سکتے ان ایام مجالس سے کم از کم ایک دروازہ ہمارے اذہان میں تفکر کے لیے کھلے تاکہ ہم تفکر کریں ہم ان مجالسوں میں آخر میں دعا کرتے ہیں یا لیتنا کنا معکم فنفوز فوزا عظیما اے کاش ہم بھی آپ کے ساتھ ہوتے اور فوز عظیم پہ نائل ہو جاتے ہیں یہ فوز کبیر ہے فوز عظیم ہے فوز بہرحال یہ بھی ایک الگ بحث ہے اس میں نہیں جا سکتا لیکن جواب اس کا یہی ہے وہ دروازہ کبھی بند نہیں ہوا ولایت کا دروازہ کھلا ہے یا لیتنا کنا معکم کا شاید یہ مطلب ہو کہ انسان اپنے نفس کو آمادہ کرتا چاہتا میں اپنے وقت کے حسین علیہ السلام امام زمان عجل اللہ کرداری حیثیت سے بھی ان کے ساتھ شامل ہو جاؤں ہر اعتبار سے ان کی امر کی اطاعت انجام مگر عزیزان گرامی جہاں شیطان نے خداوند متعال سے یہ وعدہ کیا لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ثُمَّ لَآتِيَنَّ مِنْهُمْ من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ان کو چار طرف سے میں گھیر لیکن خداوند متعال نے اس کے جواب میں ہمیں صبح سے شام تک ہر نماز میں یہ کہنے کی دعوت بھی دی اس کو سمجھنے کی دعوت بھی دی ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین شیطان نے کہا سامنے سے آؤں گا دنیا جلوہ بناؤں گا پیچھے سے آؤں گا آخرت فراموش کرواؤں گا دائنی طرف آؤں گا اچھے لوگوں کی مجلس میں اچھے لوگوں سے صحبت کرنے نہیں
اور بائیں طرف آؤں گا، یعنی گناہ سے دوری کرنے نہیں ہوں۔ لیکن خدا نے اسی کے جواب میں کہا آپ مانگتے رہو، فکر کرتے رہو، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں راہ مستقیم، اس پہ گامزن رکھ، تاکہ یہ شیطان جس نے یہ وعدہ ہمارے خلاف کیا ہے یہ کمزور سے کمزور تر ہوتا جائے۔ عزیزان کرام، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، جن پہ آپ کا انعام کیا۔ ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين حسن أولئك رفيقا۔ خدا نے کہا یہ شیطان آئے گا، یہ راستہ روکے گا اچھے لوگوں کی مجالست سے، لیکن ومن يطع الله والرسول، جو حقیقی معنی میں خدا اور رسول کی اطاعت کرے گا وہ ان کے ساتھ ہو جائے گا، مع الذین انعم، ان پہ انعام ہوا ہے جو آپ سورہ حمد میں مانگتے، من النبیین، وہ نبیوں میں سے ہیں، والصادقین، صادقین میں سے، والشہداء، شہداء میں سے، والصالحین، اور صالحین میں سے، حسن اولئک رفیقا، کتنے بہترین یہ رفیق میسر ہو۔ یہی وجہ ہے عزیزان گرامی، ارشاد ہوا ہے شیطان چاہتا ہے یہ انسان خراب لوگوں کی صحبت میں رہے، کیوں؟ مجالس اہل الہوا منصات للایمان، اگر کسی کے پاس ایمان ہوگا کوئی درجے کا بھی، اگر اہل ہوا، اہل نفس، اہل پرستش نفس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رکھے گا، منصات للایمان، اس کا ایمان کمزور سے کمزور تر ہوتا ہے۔ شخص آیا حضرت روح اللہ عیسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں، یا روح اللہ من نجالس، اے روح اللہ، کیونکہ صحبت میں تاثیر ہے، ہمیں بتائیے ہم کن کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رکھیں، من نجالس، ہم کن کے ساتھ بیٹھیں؟ 3 شرطیں رکھی گئی ہیں عزیزان کرام، 3 شرطیں جس میں ہیں اس کے ساتھ آپ اٹھنا بیٹھنا رکھیں۔ من یذکرکم اللہ رؤیتہ، جو سامنے آئے آپ اس کی طرف نگاہ اٹھائے، جب آپ نے اس کو دیکھا تو آپ کو خدا یاد آنا چاہیے۔ من یذکرکم اللہ رؤیتہ، جب آپ اس کو دیکھتے ہو، اس کے چہرے کی طرف دیکھتے ہو، آپ کو خدا یاد آنا چاہیے۔ یہاں پہ شاید یہی وجہ ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا النظر الی وجہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام، عبادت، علی کی طرف نگاہ کرو، خدا بھی یاد آئے گا اور عبادت بھی ہوتی رہے گی۔ صلوات بیت محمد من یذکرکم اللہ رؤیتہ، اس کی چہرے کی طرف دیکھو آپ کو خدا یاد آئے۔ وَيَزِيدُكُمْ، دوسری چیز، فِي عِلْمِكُمْ مَنْطِقُهُ، جب وہ اپنی زبان کھولے، کسی بھی غرض سے زبان کھولے، وہ زبان کھولتا جائے گا آپ کے علم میں اضافہ ہوتا جائے گا، وہ بات بھی کرے آپ کے علم میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ سیوطی نے لکھا کلام علی صدق، جو بھی علی، یعنی کہا علی سچے ہیں، علی سچی باتیں کرتے ہیں، کہا جو بھی بات علی علیہ السلام کرتے ہیں وہ سچی ہی سچی ہو، یعنی صداقت کا معیار علی کا کلام بنایا، صداقت کو علی کے کلام کا معیار بنایا۔
यज़ीदकुम फी इल्मिकुम मंतिकुह, उसका बात करना आपके इल्म में इजाफा होता जाए। तीसरा, यरग़िबुकुम फी अमलिल खैर, अमलो, अब जब कोई भी काम करे वो काम करता चला जाएगा, आपको तरगीब होती रहे अच्छे काम में। जहां अमीर अल-मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम सब सवाब जहां वो अपने कांधे पे वो गरीबों, मिस्कीनों, यतीमों के लिए बोरी डालते, आगे चलते, रात में उनकी ग़िज़ा फराहम करते। वहीं पे एक वाक़या नक़ल हुआ है, अज़ीज़ान गिरामी, कौन यौम, एक दिन, फी अज़िक़तिल कूफा, कूफे की गलियों में अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम, दौरे खिलाफत ज़ाहिरी भी है, मौला गली में चल रहे हैं, वहां एक बेवा है, अरमला है, बेवा है, 2 पानी के मटके उठाए हुए। अज़ीज़ान गिरामी, अब जब 2 पानी के मटके हैं, मौला आगे बढ़े, कहा क्या मैं कोई खिदमत कर सकता हूं? ये मौला को नहीं पहचानती थी। इसने कहा ठीक है, मैं थकी हुई हूं, मैं हारी हुई हूं, एक मटका ले ले। मौला ने एक मटका लिया, इसका हाल पूछने लगे क्या हुआ है? कहा मेरा शौहर जिहाद में शहीद हो, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, बहुत मुश्किलात में हूँ। मौला ने घर तक पानी पहुँचाया, घर तक जब पानी पहुँचाया, बच्चों को देखा, वहाँ से रुखसत हुए, कहा मैं अभी वापस आता हूँ। रावी कहता है मौला वापस गए और एक बड़ी फलों की टोकरी लेके मौला वापस आए। ये तो मामूल था मौला का, वो तो पहुँचाते थे मिस्कीनों तक, यतीमों तक, नादारों तक, ये तो मामूल था। लेकिन यहाँ पे मौला दाखिल हुए, इजाजत मांग के अंदर जब गए, अज़ीज़ान गिरामी, बच्चों को अपने हाथों से खिलाते, बच्चे खा रहे हैं, लेकिन कोई मुस्कुराहट चेहरे पे नहीं, कोई हंसी नहीं, क्योंकि बहुत सख्ती में रहे हैं। यहाँ पे रावी कहता है मौला ने अपने आप को जमीन पे दोनों हाथ रखे, दोनों पांव रखे, इसके बाद इन यतीम बच्चों को खुद घोड़ा बन के अपने ऊपर सवार करते रहे और इनको सवारी करते। कहा ये औरत तो नहीं जानती थी ये मौला है, अमीर अल-मोमिनीन है, वक्त के खलीफा ज़ाहिरी भी है, लेकिन हमसाया थी। उसको ताज्जुब हुआ, उसने कहा यहाँ तो कभी हंसी की आवाज ना आती थी, यहाँ तो सिर्फ रोने की आवाज थी, यहाँ तो गम की आवाज थी। आज क्या मसला है? आज यहाँ हंसी हो रही है, खुशी हो रही है, खा रहे हैं, पी रहे हैं। वो अपने दीवार से देखने लगी, अल्लाह अकबर। अब जब निगाह दौड़ाई, क्या देखती है? मौला अमीर अल-मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम घोड़े बने हैं और उनको आवाज निकाल के घोड़े की उनको सवारी फराहम कर, क्योंकि वो पहचानती थी। उसने उस औरत को बुलाया, वाह हो तुम पे, तुम्हें पता नहीं ये कौन है? कहा ये कौन है? कहा ये वक्त का खलीफा मौला मुवहिदीन अमीर अल-मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम। वो रोती पीटती आई, मौला ने कहा ये मेरा हक जो मैं अंजाम, मैं यरग़बुकुम फिल खैर अमलहु, ऐसा मौला जो मसनद खिलाफत का ज़ाहिरी भी और बातिनी भी वारिस हो और यतीमों के लिए घोड़ा बन के दिखा। इससे बेहतर कोई होगा जो रग़बते अमले खैर के लिए हमें मयस्सर हो सकता है। लेकिन शैतान आएगा, वो चाहेगा जिनसे ये 3 चीजें इसको मिले वहां न जाए, बल्कि वहां जाए जहां पर इसके ईमान की भी कमी हुआ है।
عزیزان گرامی، مجالس ابرار ہمیں ضرورت ہے. یہی وجہ ہم زیارت میں، ہم دعاؤں میں اہل بیت علیہ السلام کو خدات الابرار بھی کہتے ہیں، خدات الخیر بھی کہتے ہیں. یعنی ہر اعتبار سے آپ کی صحبت ہمیں میسر ہے. لیکن شیطان آتا ہے. عزیزان گرامی، سب سے جو بڑی چیز میں نے عرض کی تھی، عقل اور دل، یہ جب سارے معاملے طے کرتی ہے. ہمیں حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام 3 چیزیں بتا کے گئے، اور ایسی 3 چیزیں ہم ڈھونڈتے ہیں تاریخ بشریت میں، تاریخ اسلام میں. وہاں صرف ہمیں پتہ ملتا ہے در محمد آل محمد کا. لیکن شیطان آتا ہے، یہ انسان اپنے آپ کو عقل مند بھی کہتا ہے، مدبر بھی کہتا ہے، مفکر بھی کہتا ہے، لیکن شیطان آتا ہے اس کو یہ در فراموش کروا. یہ چاہتا ہے یہ اس در کے پاس نہ جائے. کتنے گھاٹے میں ہے یہ انسان جس کو عقل عطا کی گئی تھی، لیکن اپنے عقل کا استعمال نہیں کر پاتا. لیکن سب سے بڑی بات عزیزان گرامی، جس کو علماء نے لکھا، کہا پتہ ہے شیطان کیسے انسان کے وجود میں اپنی صلاحیت ظاہر کرتا ہے. کہا اس کے لیے ایک دروازہ ہے، سب سے بڑا دروازہ انسان کا متکبر ہونا. ما دخل من شيء من الكبر نقص من عقله. جو ہی کبر کی چھوٹی بھی چیز انسان کے اندر داخل ہوئی، معصوم ارشاد فرماتا ہے یہاں معمولی سی یہ چیز کبر کی داخل ہو گئی، ادھر عقل کم ہوتی جائے. اور شیطان یہی چاہتا ہے. یہ انسان وقت بھی دیتا ہے خدا کے لیے، اپنے آپ کو میسر بھی رکھنا چاہتا ہے، نماز بھی پڑھ لیتا ہے. اب جب نماز میں اللہ اکبر کیا، اس کے بعد ایسے پڑھتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین. کیوں ایسے پڑھ رہے ہو؟ یہاں فلانی ہے، یہ سنے گا، میری قرت بہتر ہے. عزیزان گرامی، یہاں پہ ہی شیطان آتا ہے، کہتا ہے میں تو اسی کا خریدار ہوں. اب اس نے نماز بھی پڑھی، اپنی زندگی کا عام وقت بھی دیا، قبلہ کی طرف رخ بھی کیا، اور یہ تکبیرۃ الاحرام کا بھی پابند رہا، اور نجاست سے اپنے آپ کو پاک بھی کیا، وضو بھی کیا، ساری چیزیں کی. لیکن ایک کبر کے وہ جو اس نے ریا کے ذریعے اپنے آپ کو بڑا بنانا چاہا، یہ ساری عمل اس کی ضائع. اتنا ہی نہیں عزیزان گرامی، میرے پاس وقت نہیں ہے، مجھے یہ انسان آ گیا مجلس عذاب پہ آیا. یہاں ہر اعتبار سے آداب کی رعایت کی، یہاں اچھی طرح مجلس عذاب برپا کی، نماز آ گئی، نماز اچھی طرح پڑھی. لیکن جو ہی اب باہر نکلا، وہاں پہ کہہ رہا ہے آج کیسی نماز میں نے پڑھی، وہاں آج میں نے کوئی ریا بھی نہ کیا، آج میں نے کوئی کبر بھی نہ کیا، آج میں نے وہ چیز نہ کی، آج میں نے یہ چیز نہ کی. لیکن وہاں سے ایک شخص آتا ہے، اس کی نظر میں وہ گنہگار ہے، اس کو دبا دبا کے کہتا ہے آج میں نے بہترین نماز پڑھی. اس کو عجب کہتے ہیں. یہ بھی کبر کا ہی ایک دروازہ ہے. یہ عبادت میں آتا ہے، عبادت کامل کی تھی، لیکن عجب نے پھر سے دروازہ شیطان کے لیے کھول دیا. وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. لیکن جو خدا کے نیک بندے ہوتے ہیں ان کے لیے کہا گیا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ، عباد اللہ نہیں کہا، کہا رحمان کے پیارے بندے. ان کا نام ہی الگ رکھ دیا. وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، وہ زمین پہ چلتے ہیں تو عاجزی انکساری کے ساتھ چلتے. لیکن یہ شیطان نہیں چلتا.
وہ شیطان سمجھتا ہے عقل اور دل اس کے پاس ہے، ایک چیز میں ہو گئے، یہ ہو گیا اقم وجہک للدین حنیفا فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اگر یہ قائم ہو گیا تو میرا سارا کام تباہ ہو جائے گا۔ اس لیے ہر اعتبار سے یہ تکبر کے دروازے کھولتا ہے، کبھی مال و ثروت سے، کبھی اقتدار سے، کبھی حکومت سے، کبھی جوانی سے، کبھی طاقت سے، حتیٰ کبھی علم سے یہ دروازے کھولتا ہے۔ یہاں پہ بہترین مثال ہے، اس نے تکبر نہیں کیا لیکن تکبر کے شبیہ ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا وعلیہ السلام اپنے قوم میں خطبہ دے رہے ہیں، اتنے میں ایک شخص آ گیا، اس نے سوال کیا من اعلم، سب سے بڑا جاننے والا کون؟ اب جب یہ سوال کیا من اعلم، حضرت موسیٰ علیہ نبینا وعلیہ السلام ارد گرد نظر کرنے لگے، اپنے قوم میں ڈھونڈنے لگے، اوپر نیچے دیکھنے لگے۔ اس نے کہا ظاہری سوال ہے، ظاہری جواب دوں گا۔ کہا سارے قوم میں سب سے زیادہ جاننے والا ہوں، انا اعلم، میں سب سے زیادہ جانتا ہوں، لیکن خدا کو یہ ادا پسند نہ آئی۔ اے حضرت موسیٰ، اگر تمہیں یہ کہنا بھی تھا، شاید ظاہراً یہ کہنا تھا میں اس قوم میں تو سب سے زیادہ جاننے والا ہوں، لیکن عالم میں کون سب سے جاننے والا ہے؟ ایک تو پروردگار ہے، ایک وہ ہے جس کو اللہ نے علم عطا کیا۔ لیکن اس نے ظاہری جواب دیا، کہا انا عالم، میں جانتا ہوں۔ خدا نے کہا جا مجمع البحرین کے مقام پہ یوشع ابن نون کو اپنے ساتھ لے جا، یہ جوان یہ ہمارے ساتھ چلے گا، اپنے ساتھ ایک مچھلی ایک بیگ میں اٹھاؤ، جہاں پہ فراموش کرو گے وہیں پہ تمہیں وہ شخص ملے گا، وہ تمہیں علم کی وہ منزلیں دکھائے۔ اب چلے اور جب اس مقام پہ پہنچے، عزیزان گرامی، اب اس مقام پہ پہنچنا تھا، تھکے ہوئے تھے یوشع ابن نون بھی، حضرت موسیٰ بھی۔ اب جب وہاں پہ مچھلی رکھی، اٹھے، کہا دیر ہو رہی ہے، وہاں پہنچنا ہے، اب آگے بڑھے۔ حضرت موسیٰ نے سوال کیا وہ مچھلی کا بیگ کہاں ہے، وہ مچھلی کہاں رکھی؟ کہا وہ تو وہیں پہ پتھر کے سامنے جو ہم بیٹھے تھے ادھر ہی رہ گئی۔ کہا وہی تو پتا ہے جہاں پہ ہم وہ بھول جائے۔ واپس پلٹ کے آئے۔ اب جب واپس پلٹ کے آئے، علماء اسلام کہتے ہیں حضرت خضر وہاں موجود تھے۔ اب حضرت خضر سے مخاطب ہوئے، خدا نے تو ہمیں آپ کی طرف رہنمائی کی ہے، لیکن وہاں پہ تاریخ نے یہ لکھا ہے، کتابوں میں یہ آیا ہے، وہاں پہ حضرت خضر نے اشارہ کیا، وہاں پہ ایک چڑیا تھی، حضرت خضر اس سے مخاطب ہو رہے تھے، اس سے باتیں کر رہے تھے۔ اب جب انہوں نے سلام کیا، اس نے وعلیکم السلام کہا، اس کے بعد کہا کیا تم کو پتا ہے یہ چڑیا مجھ سے کیا باتیں کر رہی تھی؟ کہا نہیں، ہمیں تو اس کی زبان سمجھ نہیں آتی۔ کہا یہ چڑیا کہہ رہی تھی جو میں نے اپنے منقار اپنی چونچ میں یہ پانی کا قطرہ اٹھایا، یہ پورے عالم کا علم ہے، اور یہ جو بڑا سمندر ہے یہ خدا متعال کا۔ یہاں پہ دوسری روایت میں آیا، عزیزان گرامی، حضرت خضر نے کہا یہ چڑیا مجھے کہہ رہی ہے یہ جو چونچ میں پانی اٹھا رہی ہوں، جو میں منقار سے پانی پی رہی ہوں، یہ علم پورے بشریت میں علم ہوگا، من الآدم الى الخاتم الى الآخری انسان جو قیامت تک رہے گا، یہ سب علم اس چونچ کے برابر ہے۔ یہ جو سمندر سامنے ہے یہ محمد اور محمد کا ہے۔ یہ بھی روایت میں آیا ہے۔ ممکن ہے دونوں چیزیں بیان ان میں تضاد نہیں، یعنی سارے دنیا کا علم
یہ جو ہے وہ اس منکار کے برابر ہے، باقی سمندر جو بچتا ہے یہ علم خدا ہے، اور اس کے برعکس جو منکار میں یہ پانی ہے یہ پوری انسانوں کا علم ہے، اور جو سمندر ہے یہ محمد آل محمد کا علم۔ اس کے بعد آگے چلے عزیزان کرام، اب جب آگے بڑھ رہے ہیں وہاں پہ کشتی ہے، کشتی میں لوگ سوار ہیں، یہ بھی چڑھنا چاہتے ہیں لیکن وہاں جگہ نہیں ہے۔ کشتی والے نے احسان کیا، کہا آپ مجھے نیک لوگ لگتے ہو، آ جاؤ آپ بھی سوار ہو جاؤ۔ تھوڑی سی جگہ بنائی، ان کو سوار کیا، حضرت موسیٰ سوار ہوئے، حضرت خضر سوار ہوئے، حضرت یوشع ابن نون سوار ہوئے۔ یہ حضرت موسیٰ خوش ہو گئے، کیسے نیک انسان ہے، اس نے ہمیں سوار کیا، لیکن کیا دیکھتا ہے حضرت موسیٰ حضرت خضر ایک کونے میں جا رہے ہیں اور اس کو نقصان کر رہے ہیں، اس ناؤ کو توڑ رہے ہیں، اس ناؤ کو عیبدار بنا رہے ہیں۔ یہ پسند نہیں آیا، کہا پوری کشتی تو بھری ہوئی تھی، پوری ناؤ بھری ہوئی تھی، اس نے ہم پہ احسان کیا اور آپ اس کی ناؤ کو خریدنے لگے۔ یہاں پہ حضرت موسیٰ کو وہ جواب ملا، اِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا، تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے۔ قرآن نے کہا جو ہی حضرت موسیٰ نے یہ جواب سنا اس کو یاد آ گیا، مجھے زبان پہ مہر رکھنی ہے، مجھے زیادہ باتیں نہیں کرنی۔ اسے یاد آ گیا میں فراموش کر چکا ہوں، وہاں پہ کہا اس کے بعد کوئی اعتراض نہیں کرے، خاموش ہو گئے۔ اب جب ایک مقام پہ پہنچے عزیزان کرام، وہاں پہ ابھی کشتی سے اترے، ایک گاؤں کی طرف گئے۔ اب جب گاؤں کی طرف گئے وہاں بچے کھیل رہے تھے، حضرت خضر نے ایک بچے کو پکڑا، ایک کونے میں لیا، وہاں اس کو مار دیا۔ یہاں پہ اس کو تاب نہ رہا، کئی روایتوں میں ایسا آیا ہے اس کے گریبان کو پکڑا، حضرت خضر کے گریبان کو پکڑا اور زمین پہ پٹک دیا، کہا یہ تو بچے ہیں کھیل رہے تھے، آپ نے کیوں مار دیا؟ کہا ابھی یہی کہنا تھا۔ اس نے جواب دیا اِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا، تو میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے۔ پھر واپس آ گیا، کہا مجھے معاف کر دو، مجھے ذہن میں نہیں رہا، مجھے تمہیں کوئی اعتراض نہیں کرنا۔ اِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا، تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے، میرے علم کا یہ جلال ہے، تم دیکھو گے تم میں توان نہیں ہے تم اپنے آپ کو سنبھال سکو۔ لیکن پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اب وعدہ کرتے ہیں اگر اس کے بعد میری غلطی ہوئی خود میں آپ سے دور ہو جاؤں۔ اس شرط پہ اب آگے بڑھے عزیزان کرام، صبح سے نکلے ہوئے ہیں حضرت موسیٰ اور یوشع ابن نون، یہ مراحل بیچ میں ہو گئے، ایک تو کشتی کا مرحلہ ہو گیا، ایک بچے کا قتل ہو گیا، اب لڑائی بھی ہوئی، اب معافی بھی ہوئی، آگے بڑھ رہے ہیں۔ ایک گاؤں میں گئے، وہاں در بدر جا رہے ہیں، ایک در کو چھوڑ کے دوسرے در کو جا رہے ہیں، ہم تھکے ہوئے ہارے ہوئے ہیں، ہمیں پانی دیجئے، ہمیں کھانا دیجئے، لیکن کوئی نہ پانی دے رہا ہے نہ کوئی کھانا۔ اب جب تھکے ہوئے ہارے ہوئے باہر جا رہے ہیں، حضرت موسیٰ سیکھتا جا رہا ہے، لیکن ایک منزل آئی، دیوار گری ہوئی ہے۔ عزیزان گرامی، سائیکالوجیکل جب ہم دیکھتے ہیں یہ جو تھکا ہوا انسان ہے اب چاہتا ہے کھانا بھی نہیں ملا، پانی بھی نہیں ملا، کم از کم کوئی استراحت کرے، آرام کرے، لیکن حضرت خضر کہتا ہے اٹھو موسیٰ، اٹھو یوشع ابن نون، یہ دیوار بنانی ہے۔ یہاں پہ اس نے چاہا میں جواب دوں، اے خضر یہ کیا کر رہے ہو، ہم تھکے ہوئے ہیں، نہ پانی پیا نہ کھانا کھایا، ہم سے دیوار بنوا رہے ہو۔ لیکن اس کو یاد آ گیا، یہ واپس کہے گا اِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا۔ اب یہاں خاموش ہو، چلا دیوار بنانے۔ عزیزان کرام، اب جب دیوار بن رہی ہے اب پسینہ بھی نکلا ہوگا اور زیادہ تھک گئے ہوں گے، یہاں پہ آخری منزل میں پہنچ گئے، دیوار بن رہی ہے، دیوار آخری منزل پہ ہے۔ یہاں پہ ایک جملہ نکل گیا حضرت موسیٰ سے، اگر کاش ہم نے تو دیوار بنانی تھی، کاش اس کے بدلے ہم ان سے کھانا لیتے، پانی لیتے۔ ہَذَا فِرَاقٌ
बैनी व बैनकुम, ये अब जुदाई हो गई तुम्हारे और मेरे दरमियान। हाज़ा फिराकुम बैनी व बैनकुम, ये जुदाई हो गई तुम्हारे और मेरे दरमियान। अब तुम आगे बढ़ोगे लेकिन मेरे पास उन चीजों का हवाला होगा जो मैंने अंजाम दी। ये सब तकमीनी है, तुम जो करते हो ये तशरीई है। मैं बताऊंगा जब मैंने नाव में छेद किया उसका मतलब ये था हम उन पे एहसान कर रहे थे। एक जालिम बादशाह है, वो आएगा सारी कश्तियां जमा करता जाएगा, जंग के लिए ले जाएगा, लेकिन इसकी नाव बचेगी क्योंकि इसमें ऐब है। मेरे पास इस वक्त नहीं है अज़ीज़ान किराम। जो भी अल्फाज कुरान ने इस्तेमाल किए, मुअजिज़ाना इस्तेमाल किए, खैर के इस्तेमाल किए, जहां पे खुदावंद मुतआल की तरफ निस्बत हो गई वहां पे कहा जो भी चीज खैर के लिए थी वो खुदा ने कहा, जहां पे ऐब था उस पे कहा वो ईबहा, मैंने उसमें ऐब कर दिया उस नाव। जहां पे खैर था दीवार बनानी थी वहां पे कहा ये खुदा के हुक्म से मैंने किया। जहां पे ऐब करना था, नाव में छेद करना था, ये नहीं कहा खुदा ने कहा छेद करो, कहा मुझे हुक्म हुआ लेकिन अना उईबहा, मैंने उसमें ऐब कर दिया। ये है कुरानी ज़बान। अब जब ये बताया उसमें मैंने छेद किया, कहा इसका आगे जो मरहला हुआ वो जो बच्चा था उसके माँ बाप नेक थे, उसके माँ बाप जन्नती थे, उसके माँ बाप सालेह थे। अगर ये जिंदा रहता एक खुद भी खराब हो जाता और उनको भी जहन्नम का मुस्तहिक बनाता। तीसरा मरहला कहा इस दीवार के नीचे एक खजाना, वो खजाना दो यतीमों का है। तुमने खुद देखा कैसे लालची लोग हैं, एक इस मुसाफिर को, एक सफर करने वाले को पानी का एक कतरा न दिया। ऐसे लोगों को अगर ये खजाना मिल जाए उन तक नहीं पहुंचेगा, इसलिए खुदा ने चाहा कि ये दीवार। अब जब ये सारे मराहिल हुए, यहाँ पे रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं अगर हजरत मूसा सब्र करते जाते 1000 मंजिलें हजरत मूसा को दिखाई जाती, लेकिन इमाम बाक़िर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं अगर इसके बाद भी माफी मांगते आगे बढ़ते कम से कम और 70 मंजिलें इसको देखते। लेकिन एक चीज हुई, इसने कहा अना आलम, जो अना आलम कहा ये खुदा को पसंद नहीं, इसलिए ये सारा सफर करना पड़ा, कुरान में लाना पड़ा इन्नका लन तस्ततिया मइया सबरा, क्योंकि ये शैतान के लिए सबसे बड़ा दरवाजा है। इंसान किब्र करता जाता है, शैतान इंसान की अक्ल को काम करता है। यही वजह है अज़ीज़ान गिरामी जो आए शरीफा तिलावत का शरफ हमने हासिल किया। व इबादुर रहमान अल्लज़ीना यमशूना अलल अर्ज़ि हौनन, जो बंदे होते हैं रहमान के, प्यार और मोहब्बत से नाम लिया जाता है। रहमान के जो बंदे हैं यमशूना अलल अर्ज़ि हौनन, वो जब जमीन पे चलते हैं वो जमीन पे अपने पाँव मार मार के नहीं चलते, बल्कि नरमी से चलते हैं, आजिज़ी से चलते हैं, इनकिसारी से चलते हैं। क्यों चलते हैं? लेकिन इसकी इल्लत आखिर में आएगी। साथ में कहा वइज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा, जब वो जाहिलों से मिलते हैं उनको क्या करते हैं? हाँ, मुफस्सिरीन ने कहा उनको सलाम करके निकल जाते हैं, लेकिन असल तफसीर ये नहीं है। कहा इतना दर्द उनके दिलों में होता है इंसानियत के लिए, वो जहां भी जाहिलों से भी मिलते हैं उनके लिए भी सलामती के खासता, वो उनको सलाम करके नहीं चले जाते बल्कि उनको सलामती का पैगाम देते चलते।
وہ جو آیات میں تسلسل ہے اس سے ثابت ہوتا ہے یہ جب ہوتے ہیں رات میں الذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، یہ رات میں سوتے ہی نہیں بلکہ عبادت میں گزارتے ہیں، سجدا وقیاما، کبھی سجدے میں ہوتے ہیں کبھی رکوع میں۔ ان کی رات ایسے کرتی ہے۔ خدا نے یہ نہیں کہا کہ وہ دن میں 5 نمازیں پڑھتے ہیں، وہ روزے رکھتے ہیں، نہیں، وہ تو کرتے ہی کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یبیتون، رات ان کی گزرتی ہے، سجدا و قیاما، یہ سب اعمال انجام دیتے ہیں۔ اس کے بعد علت آ گئی عزیزان گرامی، اس کے بعد ارشاد ہوا الذین یقولون ربنا، وہ یہ کہتے ہیں اے ہمارے پروردگار اصرف عنا عذاب جہنم، ہم سے عذاب جہنم دور کر۔ یہ ہے یہ اگر زمین پہ آہستہ آہستہ چلتے ہیں ان کی نظر جہنم کے عذاب پہ ہیں، اگر یہ ان جاہلوں کے لیے اچھا پیغام دیتے ہیں ان کی نظر جہنم پہ ہے، اگر یہ رات میں سجدہ اور قیام کرتے ہیں ان کی نظر جہنم۔ الذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، عذاب جہنم ہم سے دور کر، کیوں؟ ان عذابها کان غراما، اس کا عذاب بہت سخت ہے، ایسا سخت ہے جس کی شدت کم نہ ہوگی اور وہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا عذاب، یہ کبھی ختم نہیں ہونے والا۔ یہ وہ عذاب ہے جو سخت تو ہے، اور اس کی سختی، غرامہ کا معنی یہی ہے، اس کی سختی کبھی بھی کم نہیں ہوگی اور یہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا عذاب ہے، یہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا عذاب ہے۔ یہی وجہ ہے عزیزان گرامی، شیطان کہتا ہے میں ان سے آخرت فراموش کرواؤں گا، جب یہ آخرت سے فراموشی اختیار کریں گے یہ سارا کام دنیا کے لیے کر لیں گے، اور جو جنت میں ہوں گے یسألون عن المجرمین، وہ ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہوں گے، یسألون عن المجرمین، وہ ان سے کہیں گے مجرمین کے بارے میں یہ کیوں جہنم میں ہے، ما کننا، ہم نہیں کرتے تھے، نطعم المساکین، ہم نہیں کھلاتے تھے مساکین، ما کننا من المصلین، ہم نماز بھی نہیں پڑھتے تھے، وَقُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، جو ادھر ادھر کی باتیں کرتے، دنیائی بے لہو باتیں میں انہوں میں زندگی گزارتے تھے، ہم انہی کے ساتھ اپنی زندگی گزارتے تھے۔ دو چیزیں کرتے تھے، دو چیزیں نہیں کرتے تھے، دو چیزیں کرتے کیا تھے؟ ایک تو یہ تھا كُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، جو خائض تھے، بےہودہ باتیں کرتے تھے، ہم ان کی مجلسوں میں بیٹھتے تھے، اور كُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، ہماری سب سے بڑی غلطی یہ تھی ہم آخرت کو جھٹلاتے تھے، آخرت کو جھٹلاتے تھے، آخرت کو نہیں مانتے تھے، آخرت سے فرار اختیار کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے یہ خود اہل جہنم اہل جنت کو جواب دیں گے، کننا ہم یہ کرتے تھے، کسی کو نہیں کھلاتے تھے، نماز نہیں پڑھتے تھے، جو پڑھنی تھی وہ نہیں کرتے تھے، جو کھلانا تھا وہ نہیں کرتے تھے، اور جو نہیں کرنا تھا وہ کرتے تھے، آخرت پہ ایمان لانا تھا وہ نہیں لاتے تھے، بےہودہ لوگوں کی مجالس میں نہیں بیٹھنا تھا، ہم بےہودہ لوگوں سے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، اس سے ہماری آخرت تباہ ہو گئی۔ عزیزان گرامی، وہ شخص آیا امام حسین علیہ السلام کے پاس، جب امام کے پاس آیا کہا یا ابن رسول اللہ، میں تو ہر ایک چیز کرنا چاہتا ہوں، میں آخرت کا بھی یاد رکھنا چاہتا ہوں، میں اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بھی رکھنا چاہتا ہوں، اور برے لوگوں سے دوری بھی اختیار رکھنا چاہتا ہوں،
اور میں دنیا کو بحیث دنیا سمجھنا چاہتا ہوں لیکن مجھ سے گناہ ترک نہیں ہو پاتا. یہاں پہ امام نے ارشاد فرمایا افعل خمسۃ واضرب ما شئت. عزیزان گرامی وہ شکایت کر رہا ہے مجھ سے کنٹرول نہیں ہوتا. امام نے کہا جا 5 گناہ 5 چیزیں کر اس کے بعد جو تجھے چاہے گناہ کر. امام نے فرمایا افعل خمسۃ واضرب ما شئت. جو بھی گناہ کرنا ہے کرتا جا لیکن یہ 5 چیزوں کا اہتمام کر. ما تاکل لا تاکل من رزق اللہ واضرب ما شئت. خدا کا رزق مت کھا اور جتنا گناہ کرنا ہے کرتا جا. خدا کا رزق مت کھا. وَاتْرُكْ مَوْضِعًا لا يراك اللہ فی واضرب ما شئت. اور ایسی جگہ کا تعین کر جہاں پہ تجھے گناہ کرنا ہے وہاں خدا نہ دیکھتا ہو. جتنے گناہ کرنے ہیں کرتا جتنے گناہ کرنے ہیں لیکن وہ جگہ ڈھونڈ جہاں پہ خدا نہ ہو. اس کے بعد ارشاد فرمایا وَاخْرُجْ مِنْ وِلَایَتِ اللَّهِ واضرب ما شئت. خدا کی ولایت سے نکل جا جہاں بھی موقع ملے وہاں پہ گناہ کرتا. اس کے بعد ارشاد فرمایا اذا جاءك الملك الموت ليقبض روحك. جب وہ آئے گا ملک الموت تمہاری روح کو قبض کرنے کے لیے فادفعوا عن نفسك. اس کو اپنے نفس سے دور کر. واضرب ما شئت. اگر ملک الموت کو روک سکتا ہے تو پھر جا جتنے گناہ بھی تجھے کرنے ہیں کرتا. وَامْنَعْ مَالِكَ اذا ادخلك في النار واضرب ما شئت. یہ بھی یاد رکھ مالک جو جہنم کا یہ رئیس ہے جہنم کا سردار ہے وہ تجھے پکڑ کے جہنم میں لے جانا چاہے اس کو نہ لے جانے دے. جتنے گناہ کرنے ہیں کرتا جا. عزیزان گرامی یہاں پہ تفکر کا دروازہ جناب حسین علیہ السلام انسان کے لیے کھول گیا. گناہ کرے گا خدا دیکھ رہا ہے. گناہ کر رہا ہے خدا کا رزق کھاتا ہے. گناہ کر رہا ہے لیکن ملک الموت جب آئے گا اس کے پاس کوئی فرار کی جگہ نہیں ہے. جہنم و جنت تعین ہے. گناہ کرے گا اپنے عقل سے اپنے دماغ سے اپنے دل سے فیصلہ کرے گا کہ میں کہاں جاؤں. یعنی گناہ کو ترک کرنا یہ سب سے پہلا دروازہ ہے جب انسان کو عقل اور دماغ ایک سیدھ میں چلے جائے. تمام اخلاص اجتناب المعاصی. امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اب اگر سمجھنا ہے انسان کو اپنی عمل کو صرف خالص کرنا ہے للہ تمام اخلاص سارا اخلاص جو ہے وہ ہے اجتناب المحارم. اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظ اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا یہی اخلاص عمل پیدا کرتا ہے. یہی تمام اخلاص ہے. سارا اخلاص اسی میں ہے. عزیزان گرامی ابن سیرین وہ شخص تھا بزازی کی دکان پہ ہوتا تھا. جوان تھا خوبصورت تھا. عزیزان گرامی وہاں ایک خریدار آتی تھی. یہ خریدار جب آتی وہاں سے لباس لیتی. ایک وقت آیا اس نے بہت سارے لباس ایک وقت میں خریدے. اب جب اس نے بہت سارے لباس خریدے اس کے بعد مالک سے کہا یہ جوان ہے میں نہیں اٹھا سکتی اس کو یہ مال دے دے یہ میرے گھر آئے وہاں پہ رکھے. اس نے حکم دیا. یہ ابن سیرین اٹھا محمد ابن سیرین اس نے اپنے
کاندھے پہ یہ بوجھ لادا اور اس کے گھر چلا گیا. چوری دروازے کے اندر چلا گیا. اس نے پیچھے کنڈی لگائی. اب جب کنڈی لگائی وہی تقاضا جو حضرت یوسف کو تقاضا ہوا زلیخا کی طرف سے, اس کو بھی وہی سوال ہوا. لیکن یہ خدا سے ڈرنے والا تمام الاخلاص کا پیکر تھا. اس نے کوشش کی اس کو سمجھاؤں, سمجھاتا رہا, لیکن اس نے کہا میں شور مچاؤں گی, میں تمہیں بدنام کروں گی. یہاں پہ خدا نے اس کے دل میں ایک رمق ڈالی. اس نے سوال کیا مجھے بتا بیت الخلا کہاں پہ ہے. اس نے بیت الخلا کی رہنمائی کی. وہ انتظار کرتی رہی. یہ بیت الخلا میں چلا گیا. وہاں پہ سامنے آیا, کہا خدایا جس طرح حضرت یوسف نے کہا مجھے سجن, مجھے قید خانہ اس گناہ سے بہتر لگتا ہے. میرے سامنے قید خانہ نہیں ہے, میرے سامنے نجاست ہے. دو ہاتھوں سے نجاست اٹھاتا رہا, اپنے چہرے پہ ملتا رہا, اور جب باہر آیا اتنی بدبو تھی. اس نے کنڈی کھولی, یہ باہر نکلا. عزیزان گرامی, یہ مقام اس کا حاصل ہوا جہاں سے بھی ابن سیرین گزرتا تھا سب لوگ کہتے تھے خوشبو پہچان کے 2 گھنٹے کے بعد بھی 5 گھنٹے کے بعد بھی یہاں سے ابن سیرین گزرا. ایسی خوشبو عطا کی خدا نے مطالب. جہاں سے بھی گزرتا تھا لوگ سمجھتے تھے یہ تو خوشبو ایسی ہے, یہ جنت کی خوشبو ہے, یہ تو یہاں سے ابن سیرین کا گزر ہوا ہے. عزیزان گرامی, ایک واقعہ نہیں ہے, بہت سارے واقعات ہیں. میں ایک اشارہ کروں گا. رجب علی خیاط, رجب علی خیاط بہت مکاشفہ تھا ان کو, انسان کو ظاہری شکل میں دیکھتے تھے. رجب علی خیاط بھی اپنے حالات میں ہوتے ہیں. ایک دن تھا, میں اپنے گھر میں تھا. ہماری ایک رشتہ دار وہ چاہتی تھی کہ میں گناہ میں آلودہ ہو جاؤں. سارا سامان میسر تھا. عزیزان کہا میں تو سمجھ گیا یہ آزمائش کا مرحلہ ہے, یہ امتحان کا مرحلہ آ گیا ہے. لیکن میں نے سوچا اپنے ساتھ آج خدا کی طرف مخاطب ہو کے کہوں گا خدا بندہ میں سمجھ گیا مجھے آج امتحان ہونے والا ہے, اس گناہ سے مجھے امتحان ہوگا, لیکن میں بھی آج تجھے امتحان کرتا ہوں. میں اپنے آپ کو روکوں گا لیکن خود تو میری تربیت فرما. اتنا ہی کہنا تھا. جو ہی میں باہر نکلا, میں ایک سڑک سے نکلا دوسری سڑک سے واپس آیا. بہت بڑا راستہ تھا. جو ہی میں گھر پہنچا میں نے کہا میں نے صرف ایک انسان دیکھا راستے میں. لوگ کہتے رہے وہاں تو سب لوگ چل رہے تھے, لوگوں کی کثیر تعداد تھی. یہاں اس کو سمجھ آیا میری برزخ کی آنکھیں کھل گئی ہیں. میں صرف حیوان دیکھتا رہا, صرف میں نے ایک انسان کو راستے میں. اسی رجب علی خیاط کا بیٹا, ان کا ایک دوست, وہ ان کے ساتھ چلتا رہتا تھا, ان کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا. اس نے مجھ سے کہا میں ایک دن آپ کے والد رجب علی خیاط کے ساتھ ایک بازار کی طرف گیا. اب جب بازار میں پہنچے وہاں پہ کیا دیکھتا ہوں, ہم اپنے کام میں مشغول ہیں, لیکن میں نے دیکھا ہمارے استاد رجب علی خیاط ایک لڑکی کی طرف دیکھ رہے ہیں. اس کے بال کھلے ہوئے ہیں, اس کا لباس تنگ ہے. میرے دل میں خیال آنے لگے. میں نے کہا یہ تو ہمارے استاد ہے, ہمیں کہتے ہیں اپنی آنکھیں نیچے کرو, اپنے آپ کو گناہ سے بچاؤ. کہا یہی مجھے خیالات دل میں آتے رہے. کہا میرے استاد نے میرے دل کو پڑھا. کہا اے فلانی کیوں اپنے دل میں ایسی باتیں کر رہے ہو, تمہیں نہیں پتا میں کیا دیکھ رہا ہوں. کہا مجھے یہ کہنا تھا. اس کے بعد اپنا ہاتھ میری آنکھوں پہ پھیرا. کہا جو میں اب دیکھ رہا ہوں, میں دیکھ رہا ہوں وہاں پہ آگ کا ایک سمندر جاری ہو رہا. کہا یہ میں اپنے آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں. یہ جو لڑکی میں دیکھ رہا تھا جس کے بال کھلے تھے, جس کا لباس تنگ تھا, کہا میں دیکھ رہا ہوں وہاں پہ پورا آگ ہی آگ ہے. اتنا ہی نہیں میں نے دیکھا. کہا جو ہی کوئی انسان اس کی طرف نگاہ کر رہا تھا یہ آگ ہاتھ بنا کے جیسے لاوا نکلتا ہے, میں نے دیکھا یہ ہاتھ بنا کے اس کے گریبان کو پکڑ. کہا اس کے بعد استاد نے کہا اے میرے دوست
یہ تو جہنم میں جا ہی رہی ہے، لیکن جو بھی نگاہ کرتا جا رہا ہے اس کے دامن کو بھی یہ آگ پکڑ رہی ہے، اس کو بھی اپنے ساتھ جہنم میں پہنچا۔ تمام الاخلاص اجتناب المحال، سب سے زیادہ جو اخلاص کا مرحلہ تمام الاخلاص ہے وہ ہے اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا۔ اسی کے لیے آئے تھے محمد و آل محمد۔ ارشاد ہوتا ہے آخری منازل تو آپ کو پتا ہے، آخرت میں ہر ایک چیز کا جواب دینا ہوگا، خاص یہ 5 چیزیں ہوں گی جن کو آپ کو جواب دینا ہوگا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا یزال عبد امام اللہ یوم القیامہ، یہ جو بندہ قیامت کے دن خدا کے سامنے کھڑا کیا جائے، حتی یسأل عن 4 خصال، 4 چیزیں پوچھی جائے گی۔ ایک چیز عن عمرہ فیما افناؤ، یہ بتاؤ تم نے اپنی عمر کس چیز میں ضائع، ہم نے تو تمہیں عمر عطا کی تھی اتنی اور عظمت والی زندگی اور عظمت والا یہ کرامت والا انسان بنایا تھا، بتاؤ اس کو کیا کیا اپنی عمر کو۔ عن جسدہ فیما ابلاؤ، اپنے جسم کا بتاؤ اس کو کس چیز میں تباہ کر دیا۔ اس کے بعد بتائیں گے عن مالہ من این اکتسبتہ وعین وضعتہ، مجھے بتاؤ یہ مال کہاں سے حاصل کیا تھا اور کہاں خرچ کیا۔ اور آخری ارشاد فرمایا کہاں اس کے بعد سوال ہوگا عن حبنا اہل البیت، ہمارے محبت کے بارے میں سوال ہوگا۔ ہم نے تمہیں اہل بیت سونپے تھے، ہم نے تمہیں رحمت بنا کے محمد و آل محمد عطا کیے تھے، بتاؤ ان کے ساتھ کیا رفتار کیا۔ مگر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جواب دیتے ہیں ما اوذی احد من الانبیاء مثل ما اوذیت، کوئی نبی ایسا اذیت نہیں کیا گیا جتنا میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جتنی اذیتیں مجھے دی گئی۔ عزیزان گرامی، جناب سجاد علیہ السلام 33 سال روتے رہے کربلا کو، ایک وقت آیا شہاب الدین ظاہری جو بنو امیہ کے دربار میں کام بھی کرتے تھے لیکن ان کو محبت اہل بیت تھا، وہ ہر روز گزرتے تھے دیکھتے تھے جناب سجاد رو رہے ہیں، جناب سجاد کہہ رہے ہیں میں کیسے پانی پیوں، میرا بابا پیسہ مارا گیا، میں کیسے کھانا کھاؤں، میرا بابا پیسہ مارا گیا۔ شہاب الدین ظاہری کے گھر میں شادی ہے، وہ امام کی خدمت میں آیا، یا ابن رسول اللہ آپ آج تک آپ نے کوئی خوشی نہیں منائی، آئیے میرے گھر میں شادی ہونے والی ہے، وہاں تشریف لائیے۔ لیکن امام نے کہا جب سے کربلا ہوا ہے میں آج تک کسی خوشی میں نہیں گیا، یہ سننا تھا۔ شہاب الدین ظاہری واپس چلا گیا، شادی انجام دی، کچھ مدت ہوئی، پھر امام کی خدمت میں آیا، یا ابن رسول اللہ میں نے آج عزا کا اہتمام کیا ہے، گھر میں ذاکر بلایا ہے، آپ تشریف لائے۔ امام سجاد اس گھر میں گئے، جب وہاں پہ مسند بچھایا گیا، امام سجاد اوپر بیٹھے، ذاکر نے مصائب شروع کیے، زاروں کا تار رونے لگے، گریہ ہونے لگا۔ ایک وقت کیا دیکھتے ہیں مسند امام خالی ہے، مسند پہ امام موجود نہیں ہے، ایک دوسرے سے کہہ رہے ہیں مبادہ کوئی ایسا جملہ ذاکر نے نہ کہا ہو جس سے امام کو توہین محسوس ہوئی ہو، کوئی ایسا جملہ کہا ہو جس سے امام کو رنج ہوا ہو، اس لیے شاید امام نکل گئے۔ لیکن جو ہی نگاہ کی امام کو دیکھا جو میں بیٹھے ہوئے ہیں، امام سے کہا یا رسول اللہ آپ کو جو میں بیٹھے ہیں، کہا تم کو پتہ نہیں یہاں کون آیا ہے؟ مجھے رسول خدا ملنے آئے ہیں، مجھے فاطمہ الزہرا ملنے آئے ہیں، مجھے اپنے بابا حسین ملنے آئے ہیں، مجھے مشکل کشا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ملنے آئے ہیں۔ یہ مراحل تھے جناب سجاد کے۔ جناب سجاد ارشاد فرماتے ہیں ہمیں جب سوار کیا گیا اونٹوں پہ ایسے سوار
دیا گیا ایدیہم مغلولہ الی اعناقہم حتی خواتین کے بازو پیچھے بنے ہوئے تھے بچوں کو ایسے پکڑ کے رکھا تھا ان کو دشمنوں کو انعام کا اتنا جلدی کی انعام لینا چاہتے تھے اونٹوں کو تیز تیز چلاتے جا رہے تھے بچے گرتے جاتے تھے اونٹوں کے نیچے آتے جاتے تھے مائی صدا دیتی تھی واہ محمد واہ حسین واہ حمزہ واہ علی ہمارے بچے اونٹوں کے نیچے آ رہے ہیں فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ابھی بند نہیں کرو کیا بند کرو بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں اماں فضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں کیسا ہے یہ چراغا دل ڈوبے جا رہے ہیں کیا شام آ گیا ہے اماں فضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں اماں فضا بتا دے مجھ کو کتنا چلے ہیں پیدل کانٹوں پہ سارے قیدی تھک جاتی چلتے چلتے چلتی اگر زمین بھی پیروں کے آبرے بھی خون میں نہا رہے ہیں کیا شام آ گیا ہے اماں فضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں اماں فضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں میزوں پہ رو رہا ہے مشکل کشا کا بیٹا نامحرموں کے لب پر آیا ہے نام میرا مجھ کو کنیز لا دے یوں بھی رلا رہے ہیں کیا شام آ گیا ہے اماں فضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں اماں فضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں یہ دو جتنے سر ہے ایک سر ہے ان میں ایسا آنکھیں ہے بند اس کی اور خاک پر ہے لیتا عباس کا یہ سر ہے تیور
ماؤں کی گودیوں سے لپٹے ہوئے ہیں بچے، اے ہاتھ رسیوں سے ماؤں کے ایسے جکڑے، بچے جو گر رہے ہیں وہ مرتے جا رہے ہیں، کاش آپ آ گیا ہے ماں کے ساتھ، بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں ماں کے ساتھ، بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں، اے لوگ کس طرح کے ہم سے دعا کروائیں، اے قیدیوں دعا دو یہ دن ہم پہ آئے، لے کر دعائیں ہم سے دل بھی دکھا رہے ہیں، کاش آپ آ گیا ہے واپس، بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے بھائی بھائی کرتی رہی میں، پھر بھی خنجر نہیں رکا، بھائی بھائی پکارتی رہی میں، پھر بھی خنجر نہیں رکا، تم جو دل پہ سوار کرتی تھی، چہرے کی پھر ایسی گستاخی مجھ سے دیکھا نہیں گیا، بھائی بھائی پکارتی رہی میں، پھر بھی خنجر نہیں رکا، جو زلفیں سوار کرتی تھیں، انہی زلفوں میں ہاتھ تھا اس کا، جہاں بوسے دیے تھے نانے، اسی گردن سے ہونٹ بہاتا تھا، سارے شبیر یوں اٹھا
जख्मों पे वो गिराता रहा, उसको पत्थर नहीं मिला। भाई भाई पुकारती रही मैं, फिर भी बंदर नहीं रुका। एक जिस दिन कोई चढ़ी उस पर आए अब्बास कह के रो रहा था, तीर पेशानी पे लगा जिस दम, आए असगर ज़बां पे आया था, आए अकबर पुकारा भैया ने, जब भी नेज़ा कोई लगा। अम्मा भाई भाई पुकारती रही मैं, फिर भी बंदर नहीं रुका। जब चलाया था शिमर में खंजर, मैंने आँखों से अपनी देखा था, हाथ अपना उठा के पैरों से तूने सूखे गले पे रखा था, उंगलियां जख्मी हो गई होंगी, हाथ मुझसे ना छुपा। पुकारती रही मैं, फिर भी बंदर नहीं रुका। ऐसी नफरत थी उनके सीनों में, ये भी सोचा न शाम वालों ने, दीन इस्लाम में सुबह प्यासे नहीं किए जाते, 3 दिन से हुसैन पासा है, ये भी सोचा नहीं गया। अम्मा भाई भाई पुकारती रही मैं, फिर भी बंदर नहीं रुका। सलाम 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 देखो सलाम 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 पुतलाए बामन सलाम 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 तेरे असगर पे सब जिम्मेदार होते हैं, तेरे असगर पे सब जिम्मेदार होते हैं, तेरे अकबर पे सारे जवान होते हैं, तेरे अकबर पे सारे जवान होते हैं।
کی وحدت بچی کر تیرا لٹ گیا کی وحدت بچی کر تیرا لٹ گیا روئیں گے ہم تمہیں صبح ہو یا کہ شام سلام 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 Good.